آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے سبق کے لیے کن کن علماء کرام کی تفسیر کی کتابوں سے مواد جمع کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر ایک نظر فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا 5واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سارے اسباق کی ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو۔ سبق نمبر 4 میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے توحید یعنی عبادت اور پوجا ایک ہی اللہ کی کرنی ہے، اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا۔ اب آیت نمبر 23 اور 24 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہدایت جو قرآن لے کر کے آیا ہے اس کے 2 ستون ہے، توحید اور رسالت۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت فرمائی گئی ہے، اور ثابت کرنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی 2 آیتوں میں چند ایسے کام ذکر کیے گئے تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل اور پھول پیدا کرنا، اور دلیلیں پیش کرنے کا خلاصہ یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت اور پوجا کے مستحق بھی اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم تم سے پورے کلام کا تو تقاضا نہیں کرتے، البتہ اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر اور کاپی بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہاں سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو، اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنی بے بسی محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہے اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہے، لیکن ان سب میں اس جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو دیگر انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، کیونکہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، اور یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں تب تک ظاہر ہوتے ہیں جب تک وہ رسول دنیا میں رہتے ہیں۔ جب وہ رسول دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں تب وہ معجزات بھی پورے ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کیا جاتا ہے، مگر
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بلکہ ذرا غور کرنے سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اسی تردد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود لکھ لیا ہے تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا کوئی دوسری جماعت یہ کام کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ دنیا بھر میں سے تمہارا جو کوئی بھی مددگار ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، یہاں تک کہ تمہارے بتوں اور مورتیوں میں سے جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، بلاؤ۔ اور زمین و آسمان کے مالک اللہ رب العزت کے اس چیلنج کو قبول کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قدرت کا چیلنج تو کون قبول کر سکتا ہے؟ تو پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا انتظام کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم جیسے انکار کرنے والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی اگرچہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگا لو، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو عرب قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تولی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثال بنا لاؤ، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ملا ہوا ایسا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات صرف ان کی زندگی تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کی مثال نہ کوئی پہلے لایا اور نہ کوئی آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ اس اجمالی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ملنے والا معجزہ قرار دیا گیا، اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے، اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصے میں قرآن کے زبردست چیلنج کے باوجود کوئی قرآن کی یا قرآن کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے؟ یہ دونوں باتیں تفصیل طلب ہے۔ پہلی بات کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا، اور وہ کیا وجوہ ہے جن کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے، اور ہر مفسر نے اپنے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ان میں سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کی جاتی ہے۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب تمام علوم کو اپنے اندر سمونے والی کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے اسباب و وسائل کے دائرے میں رہ کر ایسی جامع اور بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین و آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی
اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو اور بنیادی تدبیر سے لے کر ملکوں کی سیاست تک ہر نظام اور سسٹم کے بہترین اصول اور قاعدے قوانین ہو۔ جس سرزمین پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی، پتھریلے، خشک اور گرم علاقے پر نظر ڈالنی ہوگی، جس کو بطحائے مکہ کہتے ہیں، جہاں نہ کوئی کھیتی ہوتی تھی اور نہ کسی بھی چیز کے کارخانے چلتے تھے، نہ اس ملک کی آب و ہوا یعنی کلائمیٹ کوئی ایسا خوشگوار تھا کہ باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کا شوق رکھتے ہو، راستے بھی کوئی ایسے ٹھیک نہیں تھے جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ وہ حصہ ابھی بھی اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ یعنی ٹاپو ہے، جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریگ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت، نہ درخت۔ اس پورے خطے میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دیہات کا تو کہنا کیا، جو برائے نام چند شہر کہلاتے تھے، ان میں بھی کسی قسم کی علم و تربیت اور تعلیم کا کوئی چرچا نہیں تھا، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج تھا، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دے دیا تھا، جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز تھے، یعنی اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ وہ نثر اور نظم میں یعنی سیدھے انداز میں اور شعر کے انداز میں بات کرنے پر اتنی زبردست فطری طور پر قدرت رکھتے کہ جب بولتے تو رعد کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے۔ ان کی ادنا ادنا چھوکریاں ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتی کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری یعنی نیچرلی فن تھا، جو کسی مکتب، مدرسہ یا اسکول اور کالج میں حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ غرض نہ وہاں تعلیم و تعلیم کا کوئی سامان تھا، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دل بستگی تھی۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے تھے تو وہ تجارت پیشہ تھے، مختلف قسم کے مالوں کو لانا، لے جانا اور بیپار کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اب ایسے ماحول میں اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوئی جو محبت وحی ہے، جس پر قرآن اترتا ہے۔ اب اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی بھی عمر نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آگوش مادر کا گہوارہ یعنی ماں کی چھاؤ بھی نصیب نہ رہی۔ شریف آبا و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا، یعنی باپ دادا اتنے سخی اور داتا تھے کہ گھر میں کوئی مال و دولت جمع ہی نہ ہونے دیا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت تنگی کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں، ان حالات میں آپ نے پرورش پائی اور یوں ہی عمر کا ابتدائی حصہ گزر گیا جو تعلیم و تعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول اور کالج بھی ہوتا تو بھی آپ کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی۔ اسی لیے یہ پوری قوم عرب امیین یعنی ان پڑھ عرب کہلاتی تھی۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ محمد ہر قسم کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے، اور وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جن کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکے جن کا قرآن حامل ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک عادت سے ہٹ کر معجزہ دکھلانا تھا، چنانچہ آپ کے لیے خصوصی طور پر ایسے بھی سامان مہیا نہ ہوئے کہ معمولی پرائمری لکھائی پڑھائی جو ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہ سیکھی۔ بالکل امی محض یعنی 100% ان پڑھ رہے کہ اپنا نام تک بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مشہور فن شعر و سخن تھا، جس کے لیے خاص خاص اجتماعات کیے جاتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، اور اس میں ہر شخص کمپٹیشن کرتا تھا۔ مگر آپ کا حق تعالیٰ نے ایسا نیچر بنایا تھا
کہ ان چیزوں سے آپ نے ذرہ برابر دلچسپی نہ لی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ البتہ یہ بات ضرور تھی کہ امی محض یعنی 100% ان پڑھ ہونے کے باوجود بچپن سے ہی آپ کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست یعنی سمجھداری کے غیر معمولی آثار اور دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، دیکھے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر ابھیمانی سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ ان پڑھ مگر طبیعت کے 100% شریف اور پاکیزہ انسان 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے، جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے، وہ بھی گنے چنے چند دن کے لیے۔ ٹھیک 40 سال کے بعد امی محض 100% ان پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے عقلوں کو حیران کر دینے والا کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کوئی شبہ رہ سکتا تھا، مگر یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لائے۔ اب ایک طرف قرآن کا یہ چیلنج اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہے، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثال و بے نظیر اور لاجواب نہ بھی ہوتی، جب بھی ایک امی محض 100% ان پڑھ کی زبان سے اس کا ظاہر ہونا اعجاز قرآن اور وجوہ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کم نہیں، جس کو ہر کس و ناقص خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام پوری دنیا کے لیے آئے، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، یعنی فرسٹ ٹائم جن کو ایڈریس کیا گیا وہ عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جس میں وہ دنیا کی تمام قوموں سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے، ایڈریس کر کے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو پورے قرآن میں سے صرف ایک سورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کا یہ چیلنج صرف اس اعتبار سے ہوتا کہ قرآن نے انسانی زندگی کے لیے جو پورا ایک نظام اور پوری ایک سسٹم پیش کی ہے اور جو انتہائی معقول، مناسب اور عدل و انصاف پر مبنی، حکمت و دانائی سے بھرپور اصول پیش کیے ہیں، چلو تم بھی پیش کرو، تو یقیناً ان پڑھ اور امی عرب قوم کے لیے یہ بالکل ناممکن تھا، اور ان کا یہ پیش کر سکنے سے عاجز رہنا بالکل عذر معقول تھا۔ لیکن قرآن نے صرف اس ایک اعتبار سے ہی چیلنج نہیں کیا، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی چیلنج کیا ہے، یعنی تمہیں عربی اشعار کہنے کی اور اچھے سے اچھے مضامین، آرٹیکلز لکھنے کی ایک خاص مہارت ہے، اور تم اس کام میں خوب ریس لگاتے ہو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو، اور جب تک کمپٹیشن میں تم آگے نہیں نکل جاتے تمہیں چین نہیں پڑتی۔ لو اب تمہارے کمپٹیشن میں ایک یتیم، ان پڑھ، اتنا ان پڑھ کہ اپنا نام بھی اپنے ہاتھوں نہ لکھ سکے، اور شعر و شاعری اور آرٹیکلز کے کمپٹیشن سے ہمیشہ دور رہنے والا، پوری زندگی کا اس کا یہ ریکارڈ کہ اس نے کبھی نہ کوئی شعر کہا نہ کوئی آرٹیکل لکھا، اور ایک دم اچانک سے تمہارے کمپٹیشن میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسا کلام ان کی زبان سے جاری ہو گیا کہ تم دنگ رہ گئے، اور تم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر محمد
ایک دم اچانک سے اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے کرنے لگے، اور تم ان کے مقابلے میں کلام پیش کرنے سے ایسے عاجز اور بے بس ہو گئے کہ ایک مرتبہ محمد صاحب کے کسی صحابی انویائی نے ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کعبۃ اللہ پر لٹکا دی اور لمبے عرصے تک لٹکی رہی، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے بڑھ کر زیادہ فصاحت و بلاغت والا کلام لکھ کر کے کعبۃ اللہ پر لٹکا سکے۔ آخر کار پھر کسی نے اس سورت کے آخر میں لکھ دیا لیس ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال اس چیلنج کو تم کبھی بھی قبول نہ کر سکے، اور قرآن نے یہاں تک سہولت دے دی کہ ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکو تو پوری قوم مل کر کے کرو۔ مگر قرآن کے اس بلند باغ دعوے اور پھر طرح طرح کی غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور سیلف ڈیپینڈنٹ قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند لکیریں بھی مقابلے پر نہیں پیش کر سک رہی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے چھپا ہوا نہیں۔ شروع میں محمد صاحب اور آپ کے گنے چنے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دے، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ہماری سختیاں اتار دے تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ ابن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہت حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ محمد صاحب اسلام کی تبلیغ چھوڑ دے۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و جدال کے لیے تیار ہو کر قریش عرب نے محمد صاحب اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگائی۔ جان، مال، اولاد سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرے اور چند لکیریں مقابلے پر پیش کر دے۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا اور بے بس ہو جانا اس کی کھلی ہوئی دلیل نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا بلکہ ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے خاموشی اختیار کی، بلکہ اپنے خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثال ہونے کا اعتراف کیا۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ میں اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔